آپ دیکھیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے جو اپنی جان سے بھی زیادہ مدینہ منورہ سے محبت کرتے ہیں۔ مدینے کے دفاع کے لیے کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے تو مدینے کے دفاع کے لیے آپ کے چہرے کے اندر لوہے کی کڑیاں دھنسی اور چہرہ زخمی ہوا تو مدینے کے دفاع کے لیے آپ کا وجود خون سے تر بتر ہوا تو مدینے کے دفاع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے تو مدینے کے دفاع کے لیے آپ کو خندقیں کھودنا پڑی تو مدینے کے دفاع کے لیے آپ کو ایک ایک موقع پہ 70 پیارے ساتھیوں کے لاشیں اٹھانے پڑے تو مدینے کے دفاع کے لیے جنگیں لڑنا پڑی، شہادت کی آرزو کرنا پڑی تو مدینے کے دفاع کے لیے۔ یہ مدینہ اتنا عزیز تھا کہ سارا دن خندقیں کھودتے تھے، اور جب صحابہ اکرام سارے دن کی محنت اور مشقت کے نتیجے میں رات کو بستروں پر چلے جاتے تھے، خراٹے ان کے آ رہے ہوتے تھے، ہر طرف گپ اندھیرا ہوتا تھا اور سناٹے کی کیفیت ہوتی تھی، تو جاؤ صحیحین کا مطالعہ کرو، میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے دفاع تحفظ کے لیے ہاتھ میں تلوار لے کے ساری رات تنہا مدینہ منورہ کا پہرا دیا۔ مدینے میں سارے ایمان والے نہیں تھے، مدینے میں جہاں ابو بکر و عمر و عثمان و علی تھے وہاں عبداللہ بن ابی اور اس کے ٹولے کے منافق بھی مدینے میں رہتے تھے، جہاں کلمہ پڑھنے والے رہتے تھے وہاں اس مدینے کے حدود دربے میں، اس کے جغرافیے میں بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع کے اسلام کے بدترین دشمن یہودی بھی اس مدینے میں رہتے تھے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدینے میں اسلامی دعوت اور تحریک کھڑی کرنے کے نتیجے میں مدینہ ان تمام تر کمزوریوں کے باوجود اسلامی دعوت اور نشاط کا، اسلام کے جہاد فی سبیل اللہ کا مرکز قرار پایا تھا۔ منافقتوں کے باوجود، یہودیتوں سہودیتوں کے باوجود، اندرونی سازشوں اور خباثتوں کے باوجود مدینہ یہ امت مسلمہ کا غمخوار مرکز قرار پایا تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے جو اپنی جان سے بھی زیادہ مدینہ منورہ سے محبت کرتے تھے، اپنی جان سے زیادہ۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کون ہے کہ اس کائنات میں جتنی مخلوقات آئی ہے ساری اللہ کی مخلوقات کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر دیا جائے، سب سے قیمتی عزیز ترین کوئی ذات اور شخصیت اور جان ہے تو وہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن